ایک اہل تشیع عالم کو میں ٹی وی پہ سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہمارے لوگ گستاخانہ کارٹونز کے اوپر اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، گاڑیاں توڑتے ہیں، موٹر بائک توڑ دیتے ہیں، مشینیں اے ٹی ایم کی توڑ دیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، تو غیر مسلموں کو کیا امیج آتا ہوگا کہ اسلام تو امن کا دین ہے اور اس میں اس قسم کی بدامنی۔ تو میں نے کہا تھا سر جان کی مان پائیں تو ہم بھی عرض کریں کہ جب آپ اپنے آپ کو چھریاں مارتے ہیں بجائے کسی یزیدی کو پکڑ کے چھری مارنے کے، وہ بھی نہ ماریں، اسے علمی چھریاں ماریں جو ہم نے ماری ہیں، آپ اپنے آپ کو چھریاں مارتے ہیں، آپ کوئلوں کے اوپر ماتم کرتے ہیں، اب آپ نے مٹکے توڑنے شروع کر دیے ہیں، اپنے علماء آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو، زنجیر زنی کرتے ہیں، گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں، جھولے نکالتے ہیں، تو کیا غیر مسلم اس وقت نہیں سوچتے ہوں گے کہ اسلام ان رسومات کا نام ہے؟ اس وقت اسلام کی بدنامی نہیں ہو رہی ہوتی؟ تو جو ڈاکٹرن آپ بنا رہے ہوتے ہیں ذرا اس کو ماتم قرآن پاک سے ثابت ہے، ویڈیو کو پوری ہم عشق کے ماننے والے ہیں، ہمارا ماتم عشق ہے، اور عشق میں سوچا نہیں کرتے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ آج بندے کہتے ہیں جی یہ جو آپ شیعہ جو نا زنجیر مارتے نا جی، یہ نہیں سمجھ میں آتا، یہ خون نکالنا کہاں لکھا ہے جی؟ قرآن میں ثابت کرے، قرآن سے ثابت کرے، قرآن سے۔ جس بندے کو گھر میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی ہم سے پوچھتا ہے، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی آپ مجھے آپ بتائیں جی آپ کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ قرآن سے ثابت کریں۔ جی آپ ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن سے ثابت کریں۔ ہم ہر چیز ثابت کر سکتے ہیں، ہمارے ہاں کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ مذہب ان کا قرآن میں ہوتا ہے جن کا ایمان قرآن میں ہوتا ہے۔ ہم اپنی ہر چیز قرآن سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ پاکستان محبتوں کے نام پہ بنا تھا، یہاں پہ یہ بدماشی نہیں چل سکتی۔ اگر ہم پوچھنے پہ آ گئے تو ہمارے پاس سوالوں کی لسٹ لمبی ہے، ہم بھی پوچھ سکتے ہیں کہ وہ اذان کون سی ہے جو صبح اور ہوتی ہے شام کو اور ہو جاتی ہے؟ ابھی تک آپ یہ نہیں طے کر سکے کہ بچے کے کان میں صبح والی اذان دینی کہ شام والی دینی۔ بحث اس بات پہ نہیں، بحث ہے علمی، بحث ہے دلیل کے ساتھ۔ ہم ہر بندے کی عزت کرنے کے لیے تیار ہیں جو نبی کی بیٹی کی عزت کرتا تھا، ہم اس کی عزت بھی کریں گے، اس سے پیار بھی کریں گے، اس کا احترام بھی کریں گے، شرط یہ ہے کہ وہ اولاد رسول کی عزت کرتا۔ درود کی چھاؤں میں میرے بھائی جان کا استقبال کیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ جناب بسم اللہ، حضور خالی۔ ہم ہر اس انسان کی عزت کریں گے جو نبی کی بیٹی کی۔ بس گفتگو تمام ہو گئی، تشریف لے آئے۔ بندے کہتے جی ماتم ثابت نہیں ہو سکتا، قرآن سے ثابت کریں۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے میرے ممبر سے اس ہمارے بزرگ علماء سے لے کے آج کے دور تک میری قوم کا ماتمی بھی آپ کو ان آیتوں کے نشان بتا سکتا ہے جہاں پہ معصوم کے ماتم کی اجازت ہے، لیکن کیونکہ میں سوال کو مشکل کرتا ہوں پھر جواب دے دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ماتم قرآن سے ثابت کریں، عزاداری قرآن سے ثابت کریں، میں سوال کو مشکل کروں گا پھر جواب دوں گا۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ عزاداری قرآن سے ثابت کریں، ہم قرآن عزاداری سے ثابت کرتے ہیں۔ آپ پریشان ہو، دعویٰ میں نے کیا، دلیل میں دوں گا۔ بندے کہتے ہیں عزاداری قرآن سے ثابت کرو، میں قرآن کو عزاداری سے ثابت کرتا ہوں۔ بغیر عزاداری کے کوئی بندہ قرآن ثابت کر کے دکھائے، یہ بھی میرا چیلنج ہے ممبر پہ۔ ہم قرآن کو عزاداری سے ثابت کرتے ہیں۔ اب آپ سوال سن کے پریشان اس لیے ہو گئے کہ قرآن کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے نزدیک ضرورت نہیں۔ آج کوئی عیسائی مسلمان مفتی کے دروازے پہ آئے، آگے دستک دے، وہ کہے کہ مولانا صاحب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، قرآن گھر سے لے کے آیا ہوں، آپ ثابت کریں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ وحی سے اتری ہے، یہ فرشتہ لے کے آیا تھا، اس میں تو پرانے نبیوں کے قصے اور کہانیاں لکھی ہوئی ہیں۔
وہ کہے گا نہیں نہیں یہ اللہ کی کتاب ہے. وہ کہتا اگر یہ کتاب ہے اور یہ معجزہ ہے پھر جو اس میں قرآن جو ہے یہ اللہ کی بھیجی کتاب ہے. وہ کہے گا ٹھیک ہے وہ قرآن کھولتا ہوں تمہارے قرآن میں لکھا تمہارے نبی تھا نام جس کا یوسف تھا وہ مصر کے کمرے میں آیا تھا سامنے مصر کی چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھی ان کے ہاتھوں میں پھل تھے ہاتھوں میں چھڑیاں جنہوں نے یوسف کا چہرہ دیکھا. تمہارا قرآن کہتا ہے کہ وہ یوسف کے چہرے میں اتنی مہر ہو گئی کہ بجائے پھل کاٹنے کے انگلیاں کاٹ لی. وہ کہتا ہے یہ واقعہ قرآن میں لکھا. مولوی قرآن سر پہ رکھ کے مجھے بتا کہ یہ عقل مانتی ہے کہ انگلیاں بھی کٹ جائیں پتہ بھی نہ چلے خون بھی نکلتا جائے تکلیف بھی نہ ہو جسم بھی کرتا جائے درد بھی نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مفتی دروازہ بند کر لے گا ہم دروازہ نہیں بند کریں گے. ہم اس رضائی کا ہاتھ پکڑ کے حلقہ ماتم میں لے کے آئیں گے. ہم اس سے پوچھیں گے اب سوال کر. وہ پوچھے گا کیسے ہوا تھا؟ ہم زنجیر کا ماتم دکھا کے گے ایسے ہوا تھا. یہ ہے ہم نے قرآن کو عزاداری سے سمجھا. وہ کہے گا کہ تمہارے قرآن میں لکھا تمہارے ایک نبی تھا جس نے آگ میں چھلانگ لگا دی تھی ابراہیم اس کا نام تھا. حد ہو گئی کوئی آگ میں چھلانگ لگائے اور جلے بھی نہ. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مفتی مولوی کے پاس کوئی جواب نہیں. ہم اسے آگ کا ماتم دکھائیں گے. بہت لمبے سوال ہے میں ختم کر دیتا ہوں. وہ سوال کرے گا وہ کہے گا حد ہو گئی ہے تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ تمہارے ایک نبی تھا نام جس کا یعقوب تھا اس کا بیٹا گم ہو گیا تھا تھوڑے دنوں کے بعد اسے بیٹے کا کرتا ملا.